رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر واقع پرانا مکان جو کئی برسوں سے ویران پڑا تھا اندھیروں میں ڈوبا کھڑا تھا۔ گاؤں کے بچے اسے اندھیروں کا مکین کہتے تھے کیونکہ جو بھی اس کے قریب گیا تو بیمار پڑ گیا پھر پاگل ہو گیا۔ زاہد جو شہر سے آیا ہوا نوجوان تھا ان باتوں پر ہنستا تھا۔ وہ تعلیم یافتہ تھا اور اسے گاؤں والوں کے عقیدے محض توہمات لگتے تھے۔ ایک دن بیٹھک میں گاؤں کے بزرگ اس مکان کی کہانیاں سنا رہے تھے کہ کیسے وہاں ایک خاندان رہتا تھا جو ایک ہی رات میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ صرف ایک بچی کی چیخیں سنائی دی تھیں پھر وہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ زاہد نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، کل رات میں اس مکان میں جا کر دکھاؤں گا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ گاؤں والے گھبرا گئے۔ انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر زاہد اپنی ضد پر قائم رہا۔ اگلی رات زاہد ایک لالٹین ہاتھ میں لے کر مکان کی طرف بڑھا۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہوا بھی وہاں قدم رکھنے سے گھبرا رہی ہو۔ مکان کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے محسوس کیا کہ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ لکڑی کی چٹکنے کی آواز کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر بدبو تھی جیسے صدیوں پرانی نمی اور خون کی ملی جلی مہک ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن کے چہروں پر سیاہی مل دی گئی تھی۔ زاہد نے سوچا شاید وقت نے بگاڑ دیا ہو۔ وہ کمرے سے کمرہ دیکھتا رہا۔ اچانک اوپر کی منزل سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ جواب خاموشی تھی۔ زاہد نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں۔ ہر سیڑھی پر اس کے قدموں کی گونج بڑھتی جاتی جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کمرہ خالی تھا مگر فرش پر انگلیوں کے نشان خون سے بنے تھے جو دیوار کی طرف جاتے تھے۔ زاہد نے لالٹین اوپر کی تو دیکھا کہ دیوار پر بڑے بڑے ناخنوں سے کھرچ کر ایک لفظ لکھا گیا تھا، مت آؤ۔ زاہد کے دل میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک لالٹین بجھ گئی۔ اندھیرا چھا گیا۔ زاہد نے ماچس جلانے کی کوشش کی مگر ہر تیلی نمی سے بجھ جاتی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا لیکن اس پر عجیب سی تصویریں جھلملانے لگیں، جیسے کوئی سیاہ چہرہ اسکرین سے جھانک رہا ہو۔ اسی لمحے ایک سرد سانس اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ کسی نے سرگوشی کی، یہ میرا گھر ہے۔ زاہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ آنکھوں کی جگہ سرخ شعلے جل رہے تھے۔ زاہد کی چیخ نکل گئی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا مگر ہر قدم پر لگتا جیسے مکان لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ سیڑھیاں ختم ہی نہیں ہو رہے۔ نیچے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ غائب ہے۔ سامنے ایک لمبا کوریڈور ہے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوریڈور کے دونوں طرف دروازے تھے۔ ہر دروازے کے پیچھے سے سرگوشیاں قہقہے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زاہد نے ایک دروازہ کھولا۔ اندر ایک بچی بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خلا۔ وہ آہستہ سے بولی، ہم نے تمہیں کہا تھا واپس جاؤ۔ پھر اچانک اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، منہ کانوں تک پھٹ گیا اور ایک بھیانک چیخ کمرے میں گونجنے لگی۔ زاہد نے دروازہ بند کیا اور دوڑ پڑا، لیکن کوریڈور ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف ایک ہی منظر، ایک ہی آوازیں، ایک ہی خوف۔ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے وہی سایہ دوبارہ موجود تھا۔ اب اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ زاہد کے ہی چہرے جیسا تھا۔ سایہ ہنس کر بولا، اب تو سمجھ گیا نا، یہ مکان تمہیں اپنی شکل دے دیتا ہے۔ جو اندر آتا ہے باہر نہیں جاتا۔ تم بھی اب ہمارے ساتھ ہو۔ زاہد نے پیچھے دیکھا تو درجنوں سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے مختلف مگر آنکھیں ایک جیسی، سرخ شعلے۔ زاہد نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں دب گئی۔ اچانک کوریڈور سکڑنے لگا اور اندھیرا اسے نگل گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے مکان کے سامنے جمع تھے۔ زاہد کی لالٹین دروازے پر پڑی تھی مگر وہ خود غائب تھا۔ کسی نے کہا شاید شہر واپس گیا ہو مگر سب جانتے تھے کہ اندھیروں کے مکین نے ایک اور روح کو قید کر لیا ہے۔ رات کو جب ہوا چلی تو مکان کے اندر سے کسی کی چیخ سنائی دی۔ سب نے پہچان لیا، وہ زاہد کی آواز تھی۔